معاملے میں اس امت کی ہے وہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتی، پھر کیا وجہ ہے کہ آج یہی امت آئے روز یہ رشتے ٹوٹنے کے مسائل کا شکار کیوں ہے؟ آپسی لڑائی جھگڑا ناچاکی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ان تعلیمات کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، ان چیزوں کو ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول، آپ کے بتائے ہوئے سیاسی طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ تعلق، آپ کی ازواج کا نبی مکرم کے ساتھ تعلق، نہ ہم نے اس کو سیکھا ہے، نہ ہم نے اس کو جانا ہے، اور نہ ہی اس امت مسلمہ نے شاید اس کی ضرورت محسوس کی ہے۔ اور ہم نے ساری کی ساری ذمہ داری دین کے معاملے میں، دینی امور کے معاملے میں ہم نے ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ رب پر چھوڑ دی ہے۔ آپ کسی کو سمجھائیں، کسی کو کوئی بات بتائیں، آسان کا جواب ان میں جڑا ہوا ہے، بس جی اللہ خیر کرے گا، بس جی اللہ ہدایت سے دعا کرے۔ رب نے تو ہدایت کی باتیں بتائی ہیں، رب نے تو دین سارا سمجھایا ہے، پیغمبر نے ایک ایک بات کھول کے امت کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس سے بڑی اور ہدایت کا راستہ کیا ہو سکتا ہے جی؟ اب پڑھنا ہم نے ہے، سمجھنا ہم نے ہے، عمل ہم نے کرنا ہے۔ یہ اتنا مقدس رشتہ ہے، یہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے، یہ نکاح کا بندھن اتنا پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ اللہ رب العالمین کی اس کائنات کی تخلیق کے اندر مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتی اور عورت مرد کے بغیر نہیں، اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان جناب آدم علیہ السلام کو انسانیت کے باپ کو پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کائنات کی اس جگہ پر حضرت آدم کو بھیج دیا جہاں کوئی تکلیف کوئی نہیں، جہاں دکھ کوئی نہیں، جہاں کوئی مسئلہ کوئی نہیں، جہاں بھوک اور پیاس کوئی نہیں، سکھ کے علاوہ اس مقام پر اس جنت کے اندر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو جناب آدم علیہ السلام اس جنت میں اکیلے ہیں، ایک وقت اکیلے گزارا ہے، دل جنت میں بھی نہیں لگ رہا، کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ماں اما حوا علیہ السلام ان کو جناب آدم کی پسلی میں سے پیدا فرما کے وہ جوڑا بنا دیا۔ کس کے لیے؟ لتسکنوا، تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے، تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے محبت اور دل جوئی کا اور دل لگانے کا سامان اور اسباب میسر کر سکے۔ اور اتنا مقدس رشتہ ہے یہ مرد اور عورت کا، میاں اور بیوی کا، جو نکاح کے ذریعے بنتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ انتم لباس لکم، کہ مرد عورتوں کا لباس ہے، وہن لباس لکم، اور وہ عورتیں وہ مردوں کا لباس ہے۔ یہاں سے اس تعلق کا قرب سامنے آتا ہے کہ یہ آپس میں کتنے قریب ہیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے کتنا قریب ہونا چاہیے۔ اور قرآن کا یہ مقام سورہ روم کی یہ آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے ان کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ نے تم مردوں میں سے، تمہارے نفوس میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمہارے جوڑے، تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں پیدا کی ہیں۔ اور اس سے اگلی بات وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، آپ دیکھتے نہیں ہیں جی، عورت کہیں سے ہوتی ہے، مرد کہیں سے ہوتا ہے، عورت کسی خاندان سے ہوتی ہے، مرد کسی خاندان سے ہوتا ہے، عورت کسی علاقے کی ہوتی ہے، مرد کسی علاقے کا ہوتا ہے۔ یہ آسان ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنا گھر بار، کنبہ، قبیلہ سب کچھ چھوڑ کے ایک ایسے مرد
مرد کے گھر میں آتی جس کو وہ جانتی اور پہچانتی تک نہیں ہے. یہ نکاح کا رشتہ اتنا مقدس ہے. اللہ کہتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ نکاح کے ذریعے، اس نکاح کے ذریعے اللہ رب العالمین مرد اور عورت کے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ محبت اور رحمت پیدا کرتا ہے. اور یاد رکھے اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے اگر مرد اور عورت کے رشتے میں محبت، رحمت، دوستی، الفت، محبت نہیں ہے تو وہ رشتہ ناکام ہے، وہ رشتہ مکمل نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت اس بات کی تائید میں کہ آپس میں مرد اور عورت کا تعلق یہ کتنا ضروری ہے، جو میں نے بات کی کہ اس دنیا کے اندر مردوں کا گزارا عورتوں کے بنا نہیں ہے اور عورتوں کا گزارا مردوں کے بنا نہیں ہے. نسائی میں روایت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ. فرمایا کہ لوگوں تمہاری اس دنیا میں سے مجھے صرف دو چیزیں پسند ہیں، دو چیزیں مجھے محبوب بنائی گئی ہے، دو چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں رکھی ہے. فرمایا کیا؟ النساء، ایک عورتیں، والطیب، اور دوسری خوشبو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ہے نہیں کی؟ آپ نے شادیاں کی یا نہیں کی؟ اور پھر سورہ نساء کی پہلی آیت اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی، اس کے اندر بھی اس رشتے کو، مرد اور عورت کا رشتہ. کیوں؟ یاد رکھیں یہ بنیاد ہے کسی خاندان کی، یہ بنیاد ہے. کوئی نسل اور کوئی خاندان کب شروع ہوتا ہے؟ جب نکاح کے ذریعے ایک مرد اور عورت ایک اپنا گھر بساتے ہیں، ایک اپنی دنیا قائم کرتے ہیں، ایک اپنا نظام چلاتے ہیں، تو اس کے بعد ایک خاندان بنتا ہے، اس سے پہلے نہیں. اسی لیے ان دونوں آپ کہہ لیں پارٹیاں کہہ لیں، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، خاوند کو بھی اور بیوی کو بھی. یہ نہیں ہے کہ اسلام نے صرف مردوں کے حقوق بیان کیے، عورتوں کے بیان نہیں کیے، یا عورتوں کے بیان کیے تو مردوں کے بیان نہیں کیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں عورتوں کی تربیت فرمائی وہیں مردوں کی تربیت بھی فرمائی. اپنے عمل کے ساتھ بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے. ضروری ہے ایک بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے کہ ہر کوئی مرد بھی اور عورت بھی اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق پورے بھی کرے، اپنے حقوق کا مطالبہ بھی کرے. اپنے دائرے میں رہ کر کہ جو مرد کے حقوق اللہ نے رکھے ان کو عورت پورا کرے، اور جو عورت کے حقوق اللہ رب العالمین نے مرد پر رکھے ان کو مرد پورا کرے. یہ بات سمجھے، جس طرح میں نے گزارش کی. اسی طرح یہ بھی نہیں ہے کہ کل روز قیامت صرف عورت سے مرد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ حق ادا کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، فرما بردار تھی یا نافرمان تھی. صرف یہی بات نہیں ہے، مردوں سے بھی پوچھا جائے گا، مرد بھی مسئول ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی تم میں سے کیا ہے؟ وہ نگران ہے، اور ہر آدمی سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آدمی اپنے گھر پر، والرجل راع علی، اور آدمی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا نگران ہے، وہ ان کا حکمران ہے. اور اس حکمرانی کے بارے میں روز قیامت مرد سے بھی پوچھا جائے گا. والمرأۃ راعیۃ، اور فرمایا کہ عورت وہ اپنے خامد کے گھر کی نگران ہے، اس کے بچوں کی تربیت کی نگران ہے، اس کے کمائے ہوئے مال کی نگران ہے. اگر وہ ان چیزوں کے اندر کوتاہی کرتی ہے، کمی کرتی ہے، سستی کرتی ہے، تو کل روز قیامت اللہ رب العالمین اس عورت سے بھی سوال کرے گا، اس کو بھی جواب دینا پڑے گا. یہ دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، یہ ہم سب کا حق بنتا ہے. یہ تربیت کون کرے گا؟ باپ ہے، وہ بیٹی کی تربیت کرے. بڑا بھائی ہے، وہ اپنی چھوٹی بہنوں کی تربیت کرے. باپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ کمیاں بیشیاں وہ سب جانتا ہے، وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو اچھی طرح جانتا ہوتا ہے. اس مرد کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا چیزیں اچھی لگتی ہے اور کیا چیزیں اچھی نہیں لگتی. ایک عورت جس نے ماں بن کے زندگی گزاری ہے،